بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان قبیلے برادریاں اور وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمائے اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات اور رہائشیں جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جنہیں پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری اور محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا لازم کر لے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 8 چیزیں بیان کی ہیں۔ 5 انسان کے رشتے ہیں، دنیا میں رہ کر جن رشتوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ پہلا رشتہ اس میں باپ دادا کا رشتہ ہے، نام و نسب کا رشتہ ہے، جس کے ساتھ انسان کا نسب دنیا میں قائم رہتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم رشتہ ہے۔ والد کی، دادا کی، پردادا کی، اوپر تک پوری جو لڑی ہے، اس کی محبت کا شرعاً حکم بھی ہے اور ان کے اپنے تقاضے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا غلام تھا، سفر کر رہے تھے اور سواری کے لیے گدھا ان کے پاس تھا۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام کے لیے ایک اجنبی آدمی تھا، اسے وہ جانتے نہیں تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسے دیکھتے ہی سواری سے نیچے اتر گئے
سر کے اوپر جو عمامہ اور پگڑی باندھی تھی وہ اتار کر اس اجنبی شخص کے سر پر رکھ دی اور اس کو اس گدھے کے اوپر سوار کر دیا اور خود پیدل چلنے لگ گئے۔ تو غلام کہتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے، ایک اجنبی شخص کو اپنی سواری بھی دے دی ہے اور اپنی پگڑی بھی اس کے سر پہ باندھ دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ میرے باپ حضرت عمر کا دوست ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے بعد نیکی اور صلہ رحمی کے لیے آدمی کو جن لوگوں کا سب سے زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے وہ باپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ تو باپ کا کتنا بڑا مقام اسلام نے بتایا ہے کہ باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کے دوستوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا جاتا ہے جو وہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے، اور جو شخص اپنے باپ کا نام و نسب چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ بھی صحیحین کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ کی نسبت اپنے نام سے منقطع کر کے وہ کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام و نسب کا اور باپ دادا کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اولاد، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نیچے تک جتنے بھی اس نسل میں آتے ہیں وہ سب ابناء کی فہرست میں شامل ہیں، اور اولاد کی محبت کا بھی اسلام میں بہت بڑا مقام اور منصب ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی تربیت کرنا شروع سے ہی لازم قرار دیا ہوا ہے۔ بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے اوپر لازم ہے ان کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ تعلیم اور تربیت میں اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ چھوٹے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنے جو بیٹے تھے وہ تو بالکل بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو یہ چچا کے بیٹے تھے، تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور پھر نصیحت کرتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اور احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور جو نصیحت کی اس میں ایک یہ ہے کہ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ بچے کو ابتدا سے ہی اللہ رب العالمین کا تعارف اور اللہ پر ایمان اور اللہ سے مانگنا، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بچوں کو شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ تو اولاد کی محبت بھی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو یہ رونا ایک فطرتی مسئلہ ہے، ایک ہے اونچی آواز سے واہ ویلے کر رہے ہیں، وہ شریعت میں منع ہے،
لیکن طبی طور پر دکھ آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور انسان فطرتاً رو پڑتا ہے تو یہ اسلام میں بالکل ممنوع نہیں، جائز ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بیٹا ہاتھ پہ اٹھایا ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی میں آج ہم غم زدہ ہیں۔ تو بچوں کی جدائی جب پیغمبروں کے لیے غم زدگی کا باعث بنتی ہے تو میں اور آپ ہمارے لیے بھی وہی مسئلہ ہے۔ اور تیسرا رشتہ جو اس آیت کریمہ میں وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی۔ اب بھائی بھی انسان کے قریبی وہ تعلق والے ہیں، ایک ہی ماں باپ سے یا باپ سے یا ماں کی طرف سے، وہ رشتہ ہے جو انسان کے لیے دنیا میں اس کے دست و بازو بنتے ہیں اور اس کی محبت کا باعث ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے بھائیوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ اور ازواجکم، بیویاں، یہ بھی انسان کے لیے محبت کا باعث ہے۔ قرآن نے بیویوں کے متعلق کہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ نے یہ محبت اور رحمت والا بنایا، تو یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اور اللہ پاک نے مرد کے سکون کے لیے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اور ساتھ وَعَشِيرَتُكُمْ، آدمی کا جو قبیلہ ہوتا ہے، خاندان اور برادری، وہ بھی اس کے لیے بڑی محبت کا باعث ہوتی ہے۔ قرابت داری کا بڑا لحاظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری قریش قبیلے میں تھی، بلکہ اس کی جتنی شاخیں تھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ہر قبیلے میں، ہر شاخ میں آپ کی قرابت داری تھی۔ یا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے کہا میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان کو دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو میں تمہیں اپنی تبلیغ پر تو کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے، ہاں کیا مانگتا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر قبیلے میں قرابت داری تھی قریش کے اندر، تو فرمایا چلو میری دعوت سے تو متفق نہیں تو مجھے تنگ کرتے ہو، تو کم از کم میری جو تمہارے سے قرابت داری ہے، قبیلے داری ہے تمہارے ساتھ، اس کا تو لحاظ کرو۔ اس لیے آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اپنے خاندان کے تمام قبائل کو، لوگوں کو آواز دے دے کر بلایا، بنی عبد مناف کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اسی طرح اپنے چچا کو، اور سب کو بلا کر دعوت دی۔ جب قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تیرے سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرا اللہ کے عذاب سے۔ یہ 5 تو رشتے ہیں جو انسان کو دنیا میں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں نہیں 5 رشتوں کی انسان کو زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اپنے خاندان برادری کا خیال کرتا ہے، اپنی بیویوں کا خیال کرتا ہے، بھائیوں کا خیال کرتا ہے، اولاد کا خیال کرتا ہے، اپنے باپ دادا کا خیال کرتا ہے۔ 3 مادی اسباب ہیں دنیا کے جو رشتوں سے ہٹ کر جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، بیگمات کے ضروریات پوری کرنے کے لیے، ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، کمائی کر کے لاتا ہے، صبح اٹھتا ہے رات گئے تک محنت مزدوری میں لگا رہتا ہے۔ کام جس دن نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ دور کے ہونا جائے، ہم یہ ہمارے ساتھ باہر یہ اسٹاف کے اوپر صبح آئیں تو کتنے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ روزی کی فکر میں۔ تو جو محنت کر کے بندہ پیسے کما کے لاتا ہے اس کو قدر بھی بہت ہوتی ہے، پھر وہ اس پیسے کو سنبھال کے رکھتا ہے، احتیاط سے استعمال کرتا ہے، کیونکہ قدر ہے اس کو اس کی، اور اس سے محبت ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر کے یہ پیسہ میں نے کمایا۔
اور ایک ہے اس کا تجارتی معاملات۔ اور انسان جب کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے مجھے کاروبار میں لاس اور نقصان نہ ہو۔ مارکیٹوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یہ جتنے حالات 8-9 ماہ سے خاص طور پہ کورونا کے نام پر چل رہے ہیں، سارے ہی پریشان ہیں۔ تاجر مارکیٹوں میں پریشان بیٹھتے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے یار اتنا کچھ مال دکان میں پڑا ہے، نیا آ نہیں رہا، گاہک آ نہیں رہے، سامان نکل نہیں رہا، تجارت کی مندہ پڑنے کا ڈر لگتا ہے انسان کو۔ خوش رہتا ہے کہ کاروبار چلتا رہے، آمدن پیسہ آتا رہے جاتا رہے، سرکل جاری رہے، تو اپنے کاروبار سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر ذکر کی ہے، انسان جو محنت کر کے یا تجارت کے ذریعے پیسہ کما کے اپنی رہائش کے لیے مکان بناتا، کوٹھی تعبیر کرتا ہے، تو پسند کی چیزیں لگاتا ہے اس میں اپنی طاقت کے مطابق۔ جتنی بندے کو وسعت ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے اپنے مکان کے اوپر پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے، تو اپنے محل اور مکان سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں کچھ دوست تھے، ان کے ساتھ ہم کراچی میں گئے، تو ہمارے کچھ دوست تھے امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کراچی جا رہے ہیں تو ہمارے والدین کو مل کے آنا۔ ہم ان کے گھر میں گئے تو وہ بزرگ جو تھے گھر والے، وہ ہمیں اپنا گھر دکھانے لگے۔ میرے ساتھ میاں عبد الخالق صاحب تھے، تو وہ ایک بہت بڑا کمرہ، تو پورا واش روم بنایا ہوا نا، تو وہ دکھا رہے کہ یہ واش روم۔ میاں عبد الخالق صاحب ہنستے ہوئے فرمان لگے پتر دی ساری کمائی تے لیٹرین جی لا چھڑی جی۔ جہاں انسان نے قضائے حاجت کرنی ہے، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اتنا ہی ہے، اندر گیا جا کر اپنی حاجت پوری کر باہر آ گیا، لاکھوں روپے وہاں خرچ کر دیتے، بڑے شوق کے ساتھ وہ ایسی چیزیں تعمیر کر لیں۔ تو قرآن کہتے ہیں مساکن ترضونھا، وہ بلڈنگیں، وہ مکانات جن سے تم پیار کرتے ہو۔ اب یہ 3 مادی وسائل اور 5 رشتے، 8 چیزیں ہیں جن سے بندہ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ اللہ 8 ذکر کر کے اب دیکھیں اپنی اور اپنے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کس طرح ذکر کرتا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ 8 چیزیں، رشتے، اسباب اور وسائل، تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان چیزوں سے اگر زیادہ پیار ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور عذاب نہ آ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ساری دنیا سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر، دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر، دنیا کے تمام اسباب وسائل سے بڑھ کر محبت اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ہر چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تاکہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار کرے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اکٹھے تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں الا نفسی، مگر میری جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہو سکتا۔ فوراً فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی۔ اور حضرت انس
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جن کی ماں نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور 10 سال انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا۔ اور دوسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان ہونے کے بعد بھوک پیاس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، نبی پاک کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ نبی پاک کی حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، تو فرمانے لگے جو میرے نا مہاجر بھائی وہ تجارت کرتے ہیں، اور جو میرے انصاری بھائی ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو دن کو مہاجرین تجارت میں لگ جاتے ہیں اور انصار اپنے کھیتوں میں جا کر کام کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کی بھوک کی پیاس کی۔ یہی طلب ہوتی تھی کہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی، مدینے میں بھوک کی وجہ سے بالکل پریشان اور تڑپ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، پوچھا اے ابو بکر یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں، یا دوسرا معنی اس کا یہ مال و زر سے محبت کے باوجود وہ فقراء کو اور مساکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی تفسیر کیا؟ تو بھوک لگی ہوئی تھی، اب آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں، سیدھی طرح بھی نہیں کہہ رہے مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو۔ انہوں نے آیت کا معنی بتایا اور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا، نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی صاحب کا کیا مطلب ہے، ہاتھ پکڑ لیا اور گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ منگوایا۔ ابو ہریرہ بڑے خوش ہو گئے، بھوک بہت پیاس لگی ہوئی تھی تو یہ میرے لیے ہی آیا ہوگا، تو اللہ نے اس موقع پر آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر کر دیا۔ دودھ کا پیالہ منگوایا اور فرمایا ابو ہریرہ جا ذرا یہ صفہ والے جتنے ان کو بلا لا۔ وہاں بھی غریب صحابہ تھے، چبوترا یہ آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے نشانی، تو وہاں صحابہ وہ غریب جو ہوتے تھے رہتے تھے اور اللہ کے نبی سے دین سیکھتے تھے۔ تب تو ابو ہریرہ اندر ایک دفعہ پریشان ہو گئے، بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے اور نبی پاک نے سارے صفہ والوں کو بلا لیا اور ایک پیالہ دودھ کا ہے، فرمایا ان کو پلانا شروع کرو۔ ایک نے پیا دودھ، اسی طرح اللہ نے اس میں اتنی برکت دی، دودھ کام ہی نہیں ہو رہا، دوسرے کو تیسرے کو سارے صفہ والوں کو پلایا، پھر کہا ابو ہریرہ جی بھر کے پی لو، اور پوچھا کیا تم اس آیت کی یہی تفسیر پوچھتے تھے؟ تو اتنی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے کہ بھوک اور پیاس کے باوجود مدینے کے اندر بلک رہے ہوتے تھے، لیکن دل یہی کرتا تھا کہ نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو۔ تو یہ دونوں صحابی حدیث بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں امام بخاری حدیث لائے اور باب باندھا ہے کہ باب وجوب محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی محبت کا واجب اور لازم ہونا۔ یہ باب باندھ کر حدیث کیا لا رہے؟ دونوں صحابیوں نے حدیث بیان کیا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ آپ کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ انسان کو دنیا بھر سے بڑھ کر جب تک نبی پاک سے پیار نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم پکڑ لے، آپ پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ دوسرا تقاضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صداقت تب ظاہر ہوتی ہے
جب آپ کے اقوال اور آپ کے افعال جب سامنے آ جائیں تو سب سے بڑھ کر سب سے مقدم نبی کی بات کو رکھے اور نبی کے عمل کو رکھے۔ اقوال کی کو ماننا یہ اطاعت ہے، اور اعمال اور سیرت کو اپنانا یہ اتباع ہے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقشے قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چل پڑنا، اور اطاعت کا معنی کسی کی بات ماننا۔ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا قرآن میں کئی بار حکم ملا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو جب ایمان والے شخص کے پاس اللہ کی بات ہو اور اللہ کے رسول کی بات ہو، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی باتیں ہوں، وہ پیچھے ہو، اور اللہ کے رسول کی بات سب سے مقدم ہو۔ اگر یہ نہیں نہ کرتا تو خالی محبت کے دعوے کام نہیں آئیں گے۔ نبی پاک کے جو اصحاب تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہیں جو اللہ نے اتنے اونچے رتبے دیے نا، تو اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ نبی پاک کے مقابلے میں کسی کو نہیں رکھتے تھے۔ جہاں رسول اللہ کی بات ہوتی تھی وہ سب سے آگے ہوتی تھی، سنتے ہی مانتے تھے۔ ہم تو ہے نا پہلے سوچتے رہتے ہیں چلو ٹھیک ہے حدیث آ گئی، نبی پاک کا فرمان سن لیا ہے، اب ماننا ہے کہ نہیں ماننا، ہم سے فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ ہم ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ پیچھے باہر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران ہی حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آپ کا یہ حکم دینا تھا، جو صحابی جس جگہ تھا ادھر ہی بیٹھ گیا۔ آپ کی نگاہ مبارک پڑتی ہے ایک صحابی پر، نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دروازے میں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں ادھر کھڑا تھا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ نبی کا حکم سن کر صحابی نے اگلا قدم اٹھا کر آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کہیں میرے نبی کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہ سب سے آگے ہو۔ وہاں پر باپ، دادا، برادری، کنبہ، قبیلہ، دنیا کے اسباب، وسائل، عیش و عشرت، سامان تعیش، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ یہی وجہ نبی پاک کا حکم سن کر صحابہ اپنی جان و مال قربان کرنے کو تیار ہوتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے بلایا، کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا، اور ایک مرتبہ 3 صحابہ کسی عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ جب غزوہ تبوک کو جانا تھا، بہت مشکل گھڑی کا ٹائم تھا، اتنا مشکل مقام تھا، سفر بہت لمبا تھا، فقر اور محتاجی بھی اس وقت تھی، مال و زر کی ضرورت تھی، سواریوں کی ضرورت تھی۔ آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے چندے کی خود اپیل کی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب جب دی نا، کیونکہ قرآن نے اس موقع کو ساعۃ الاسرہ کہا ہے، تنگی کی گھڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے معروف ہے ابو داؤد میں اور بھی کتابوں میں ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر تو ہر دفعہ ہی مجھ سے آگے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس دفعہ میں ان سے آگے نکل جاؤں۔
اپنی سوچ کے مطابق اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑا اور آدھا نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ کون ہوگا جو اپنا آدھے گھر کا سامان ہی اٹھا کر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جتنا سامان تھا میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاک قدموں میں لے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ دیکھیں محبت رسول ان کی، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں جتنا سامان تھا میں سارا ہی اٹھا کے لے آیا، بھائی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا ما ابقیت لہم الا اللہ ورسولہ۔ اس کا معنی ملا علی قاری حنفی عالم مشکات کی شرح میں لکھا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، جو کوئی تھا اٹھا کے لے آیا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی موقع پر ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اور حضرت عثمان آپ ترغیب دے رہے ہیں، تو حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میں عثمان اللہ کے دین کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ پھر ترغیب دی آپ نے تاکہ اور بھی کوئی کھڑا ہو۔ حضرت عثمان پھر اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سمیت اور لے لیں۔ بہت غنی آدمی تھے، تاجر تھے، بڑے مالدار تھے۔ تیسری بار پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر ترغیب دی، پھر عثمان اٹھ گئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، یہ قاضی شوکانی نے صحابہ کے فضائل پر ایک کتاب لکھی در الصحابہ، اس میں یہ ساری حدیثیں لائے۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہیں اور حضرت عثمان آتے ہیں، ایک درم و دینار کی تھیلی بھری ہوئی لا کر نبی پاک کی جھولی میں ڈال دیتے، اور آپ کبھی دائیں طرف سے پلٹتے کبھی بائیں طرف سے پلٹتے ہیں، اور اتنے خوش ہیں حضرت عثمان کے سمل پر، کیا فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہو، جنت کا سمجھو ٹکٹ مل گیا۔ یہ لوگ تھے اللہ کے نبی کے امر پر، حکم پر سب کچھ قربان کرنے والے۔ تو محبت کا ایک تقاضا یہ ہوا کہ نبی جو کہہ دیں بس اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو، اولاد، خاندان، کنبہ، قبیلہ، سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان۔ دوسرا ہے آپ کا عمل، آپ نے جو عمل امت کے لیے کر کے بتایا، کیونکہ کچھ اعمال وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، لیکن امت کو جو کام کر کے دکھایا، امت کے اوپر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام اپنے لیے اختیار کرے، رسول اللہ والے عمل کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شک و شبہ، یقیناً۔ یا اللہ نے 2 تاکیدیں ذکر کی، لقد، یہ لام زبر لا جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، لفظ قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، دوہری تاکید ذکر کی، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ ہے، بہترین نمونہ۔ اور دوسرے آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میرے پیچھے چل پڑو۔ میرے پیچھے چلنے سے کیا ملے گا؟ نتیجہ، رزلٹ،
یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کو بھی حاصل کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر نبی پاک کے پیچھے نہیں چلا تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی جو محبت ہے وہ اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک کے دیے ہوئے اعمال اس کی بڑی ویلیو رکھتے تھے۔ میں یہ ایک مثال اکثر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ عورت اگر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا چاہے تو عورتوں کو منع نہ کیا جائے، نماز پڑھنے دیا جائے۔ یہ انتظام کرنے والے پر لازم ہے، وہ ان کے لیے انتظام کریں، پردے کا خیال کریں، ان کے جو حقوق ہیں اس کا خیال کریں۔ تو آپ کے زمانے میں خواتین مسجد آتی تھی اور آپ کے پیچھے سب سے پچھلی صفوں میں کھڑی ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی اور چادریں لپیٹ کے آتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ اور تابعین کا زمانہ، آپ کے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں حدیث ہے، ان کا ایک بیٹا باپ سے اختلاف کرنے لگ گیا۔ کس بات پر؟ کہنے لگا ابا جی نبی پاک کے زمانے والے اب حالات نہیں ہیں، بدل گئے ہیں، میں اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکوں گا، اس کو مسجد نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نبی پاک نے فرمایا ہے عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو روکنا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے نبی پاک کی، لیکن اب حالات بھی تو آپ دیکھیں نا۔ ابن عمر کہتے ہیں احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ھذا، میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں تو کہتا ہے کہ میں بیٹے سے ناراض ہوں۔ ساری زندگی جتنی دیر زندہ رہے نا اس بیٹے سے بات نہیں کی۔ کس وجہ سے؟ میں اس کو نبی کی بات کر رہا ہوں اور یہ اپنی میں آگے لیے بیٹھا۔ صحابہ کے ہاں تو رسول کی یہ ویلیو تھی، سگا بیٹا بھی ہے ایسی بات کرتا تھا، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اصل تو رشتہ رسول پاک والا ہے۔ حضرت عمر ان کے والد ماجد، آخری حدیث، ٹائم شاید زیادہ لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں جب طواف کرنے کے لیے آئے تو حجر اسود کے سامنے ہے، بخاری میں، ابو داؤد میں حدیث، بوسہ نہیں ابھی دیا، اور مخاطب ہو کر پہلے حجر اسود کو یہ کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، بے شک میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت اور ویلیو اتنی ہی ہے، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا۔ اچھا بھائی ہے تو پتھر ہی، اب میں نے تجھے بوسہ دینا ہے، تو لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی کا عمل ہے، آپ کے عمل کی وجہ سے تجھے بوسہ دے رہے، ورنہ تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے، صرف رسول اللہ کا عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے طواف کرتے ہوئے پہلے تجھے بوسہ دینا ہے، تو بوسہ دے رہا ہوں تو رسول کی مطابق میں دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ساری دنیا سے بڑھ کر اپنے اوپر لازم کر لو رسول پاک کی محبت، اور دو باتیں میں نے صرف بیان کی، ویسے نبی پاک کے تو حقوق بہت سارے ہیں، تو آپ کے اقوال اور آپ کے
وہ اعمال جو آپ نے اس امت کو کر کے بتائے ہیں اور امت نے کرنے ہیں، آپ کے قول و عمل کے مقابلے میں باپ، دادا، برادری، خاندان، کنبہ، قبیلہ، علماء، فقہا، محدثین، مجتہدین، مفسرین، مفتیان، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جب اللہ کے نبی کی بات ہوگی۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، امام بہقی نے امام شافعی سے باسندے صحیح اپنی کتاب خلافیات میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس ایک طرف میری بات ہو نا اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں پہنچ جائے، میری بات پیچھے کر دو اور نبی کی بات کو آگے کر لو۔ تو علماء نے بھی یہی سبق دیا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ کے نبی کی صحیح متابعت اور پیروی کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک سوال یہ ہے، 12 وفات کا تصور اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے علماء کی تحقیق جدید کے مطابق 12 وفات کی تاریخ ہی نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھو، کسی ولادت کی تاریخ یا وفات کی تاریخ اس کا ہمارے عقائد اور اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کسی کی پیدائش کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اصل چیز ہے اس رسول اور پیغمبر کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کرنا۔ تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، ولادت کا مطلب وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور وہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے لیے رحمت لے کر آئے اور رحمت بن کر آئے۔ دنیا سے چلے گئے، دین کامل دے کر ہمیں چلے گئے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی اور دین نہیں ہے جو اسوہ دے گا، ہم اس پر چل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ وفات جو ہے نا اس کے غم میں ڈوبنے کی کوئی اسلام میں اب کیفیت ہے اور نہ ہی وہ دوسری خوشی والی کوئی منانے کی صورت ہے۔ دین اسلام اصل جو آپ دے کر گئے اس کی پیروی کا حکم ہے۔ تو 12 وفات بڑی مشہور رہی ہے، برصغیر پاک و ہند میں لوگ اس کو جانتے رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہمارے علماء بریلویہ ہیں ان کے کتاب ہے تذکرہ اکابر، اس کے اندر مولانا نور بخش توکلی کے بارے میں مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب جامعہ نظامیہ والے جو ہیں انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ان کی کوششوں سے بر صغیر میں 12 وفات والے دن کو 12 میلاد والا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی صورتحال نہیں تھی۔ تو یہ یاد رکھو کتنے علماء، محدثین، فقہا گزرے اور ان سے پہلے کتنے انبیاء اور رسل گزرے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے نبیوں کے بھی تذکرے کیے نا، لیکن ولادت، وفات ان باتوں کو نہیں لیا۔ ان کی زندگی میں جو دعوت کے پہلو تھے اور جس کا ہمارے دعوت، ہمارے عمل، ہمارے عقیدے سے تعلق ہے، وہ چیزیں لازمی جو تھیں ہمارے لیے بیان کر دی۔ تو ہمارے لیے اصل نبی پاک کا نمونہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی صورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں تو آپ کے پیچھے کتنا چلتا ہوں۔ اصل زندگی اپنی سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلم ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے آنے کا تو پوچھ رہے تو ما اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا میری تیاری یہ ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا المرء مع من احب، پھر قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور مسلم میں دوسری چیز انس پھر کہا کرتے تھے انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر کا ساتھ چاہیے۔ اصل یہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔
بعد کئی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جس کا نہ عقیدے سے کوئی ایمان سے تعلق نہ عمل سے تعلق. مطلب مجھے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے، مسئلے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا، حق مار کتنا رکھا تھا. بھئی یہ وہ ان چیزوں کا آپ کے ایمانیات سے کوئی تعلق کوئی خواہ مخواہ نہ اس کا شریعت نے کہا ہے کہ یہ چیز سیکھو. گجرات میں ہمارے ایک عالم ہوتے تھے، ان سے کسی نے ایسا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بڑی سادگی سے اس بندے کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہیں. اب ایک مشہور روایت ہے نا 1,24,000، تو علماء تو کہتے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش، تاکہ کوئی پیغمبر رہ نہ جائے نا. تو اچھا وہ کہتے ہیں پھر اس طرح کر کچھ رجسٹر لے لے، تو اس میں ہر نبی کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے نکاح کس قبیلے میں ہوا، اس کی بیوی کا نام، اس کا حق مار نکاح کس نے پڑھا، سارے نبیوں کے خانے تو پر کر دے. تو یہ آدم علیہ السلام والا خالی رہنے دینا، یہ میں آپ کو بر دوں گا. تو ایسے سوالات کا آپ کے عمل سے کیا تعلق ہے؟ ایمانیات سے تعلق نہیں ہے. تو آپ وہ کام کرو جو جس سے آپ کی زندگی سنور جائے. عمل کی باتیں کم ہوتی ہیں اور امتحانات اور ایسے لا یعنی سوالات زیادہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کارہ لکم کیلا وقال وکثرت السؤال. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیلو کال، کیلا کہا گیا، کالا اس نے کہا، کون ہے کہنے والا، بات کدھر سے آئی ہے، بے سروپا باتیں. کثرت السؤال، سوالات کی بچھاڑی کر دینا جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اس کو ناپسند کیا. آپ نے فرمایا لا تسلوا، اللہ نے کہا لا تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اپنے پیغمبر سے اس طرح کے مسئلے نہ پوچھنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے. اللہ نے اتنا ہی کہا نا، بندے نے قتل کر دیا، اب قاتل ڈھونڈنا. تو مقتول کے ساتھ ایک گائے ذبح کرو، گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، یہ بول کے بتا دے گا. بات تو اتنی ساری تھی. سوال شروع ہو گئے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہے، بچی ہے، جوان ہے، وہ ہل چلانے کے لیے وہ جوتی جاتی ہے کھیتوں میں یا نہیں. جتنے سوال کرتے گئے پھنستے چلے، گائے ملنے مشکل ہو. اور سوالات کا مقصد کہ اس سے جان چھوٹ جائے، یہ کام نہ کرنا پڑے، لیکن کرنا پڑا. پھر زیادہ پوچھتے گئے تو خود پھنستے چلے. ایک سوال اسی کا حصہ ہے، ربیع الاول کو ماہ مبارک یا ماہ مقدس کہنا کیسے؟ ہر مہینہ ہی اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے. اسلام میں 4 مہینوں کی حرمت زیادہ رکھی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کی روح سے مہینوں کی گنتی 12 ہے. جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے 12 مہینے دیے. اور آگے جا کے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے، 3 کٹھے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے. باقی نحوست کسی مہینے میں نہیں ہے. لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن اللہ نے سارے برکت والے بنائے. برکت پیدا ہونی ہے آپ کے عمل سے، برکت پیدا ہونی ہے آپ کے اخلاص سے، برکت پیدا ہونی ہے آپ کے ایمان کے ساتھ. اور اگر آپ بد عملی اختیار کرتے ہیں تو وہ دن آپ کے لیے نحوست بن جاتے ہیں. وہ ایام ناحسات بھی قرآن نے کہا نا، سابقہ قوموں پر کچھ منحوس دن، جس دن ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے. تو اعمال درست ہوں گے، ہر چیز آپ کے لیے برکت والی بنے گی. اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی مہینہ آپ کے لیے نجات کا باعث ہی بنے گا. فرانس میں بالخصوص اور یورپی دنیا میں اس طرح گستاخی رسول اور اہانت کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اس صورت میں انفرادی طور پر کسی شخص کا گستاخ کو قتل کر دینا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے اصل کام تو گستاخ کو قتل کرنا اگر مسلمانوں کی حکومت ہو اور ان کے پاس اسلامی نظام کا نفاذ ہو تو مسلمان حاکم کا فریضہ ہے، وہ جس کو جی چاہے حکم دے کر بھیج دے. جیسے نبی پاک کا ایک گستاخ کعب بن اشرف مدینے میں قباء کے پاس یہودی تھا، سردار تھا ان کا، رہتا تھا، گستاخی کرتا تھا، تو آپ نے صحابہ کو بھیج کر اس کو قتل کروایا اور وجہ بتائی انہو قد آذ اللہ ورسولہ، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی. اور اگر ایسا نہیں ہوا، کسی کے سامنے، مسلمان کے سامنے کسی نے نبی پاک کی توہین کر دی اور مسلمان نے اس کو مار دیا
تو اس مسلمان کو اس مقتول کے بدلے میں مارا نہیں جائے گا، مقتول کا خون رائے گا اور بیکار جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک نبینا صحابی تھے اور ان کی ایک باندی تھی جو نبی پاک کو گالیاں دیتی تھی، تو ایک دن وہ بڑے تنگ آ گئے، تو اس نے پھر موقع پا کر تلوار تھی نا پاس، تو وہ لے کر اس کے اوپر رکھ کر دبا کے اس کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا، اور اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ توہین کرتی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائے گاں اور بیکار کرا دیا۔ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اگر کسی مسلمان نے ایسا کام کیا تو شرعی طور پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ اگر کفار کے ملک میں ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں، تو وہ ایک دنیا کے اندر ان کے اپنے معاملات ہیں، شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ تو اب کفار یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پر آتی ہے، جن کے پاس سلطہ، اختیار اور اقتدار کی قوت ہے، کہ وہ نبی پاک کی توہین کا بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، جو مسلمان حاکم کو یہ زور دیتی ہیں کہ اللہ کی شریعت کا نفاذ تم نے کرنا ہے، اور جہاں اہانت کا ارتکاب ہوتا ہے تو انتقام بھی مسلمان حاکم لے لینا ہے۔ اور اگر حکام 60 کے قریب اسلامی ممالک یہ اس چیز پر نہ بولتے ہیں اور نہ ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، عند اللہ یہ سب سے بڑے مجرم ہوں گے۔ تو عامت الناس کے اختیار میں جو ہے، اب ہم دور دراز دیگر ممالک میں رہنے والے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ معاشی طور پر ایسے ملکوں کو نقصان پہنچائیں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی مصنوعات اس کو استعمال ہی نہ کریں، بائیکاٹ کر دیں نبی پاک کی محبت پہ کہ اللہ کے نبی کے گستاخوں کی یہ چیزیں ہم ان سے لین دین نہیں کریں گے۔ تو عام مسلمان تو اتنا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار اور قوت اقتدار نہیں ہے۔ ہاں، علماء جن کی رسائی حکام تک ہے، ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ان کو نصیحت کرتے رہے، ان تک یہ بات پہنچاتے رہے، انہیں نبی پاک کی محبت کا احساس دلائے، اور گستاخوں کے خلاف کارروائی کرنے پر ان کو مجبور کرتے رہے۔ تو اگر وہ نہیں قدم اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ بسا، امام ابن تیمیہ نے یہ بھی بات ذکر کی، جس وقت کفار اور مشرکین پیغمبروں کی توہین پر آ جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پھر کسی وقت میں پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی ذلت اور رسوائی کے دن قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر نہیں مسلمان کے حاکم کے کانوں پر جوں تک بھی نہیں رینگ دی تو اللہ تعالیٰ کی غیرت تو پھر جوش مارتی ہے۔ اصل فریضہ اللہ نے یہ مسلمانوں کے ذمہ لگایا ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کہتا ہے لڑو ان سے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اگر یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتے تو پھر کیا ریاست مدینہ کا جو نا وہ دعویٰ اور کیا وہ عمل کسی کھاتے کا نہیں۔ نبی پاک کی جو مدینہ کی ریاست ہے، لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایسا عمل کرے، اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو اڑا دیا گیا۔ رسول اللہ کا تو بہت بڑا حق ہے مسلمانوں کے اوپر۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے والی کئی ایک حدیث موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیویاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا۔ زینب نبی علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور صفیہ یہ جس وقت خیبر کا علاقہ فتح ہوا تھا تو حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا، تو اس کی بیٹی تھی، قید ہو کر آئی تو کسی صحابی کے حصے میں آ گئی۔ جب مال تقسیم ہوا تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہے، تو یہ آپ ہمارے سردار ہیں، یہ آپ کے ہی شان کے لائق۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، سفر میں ہی ولیمہ ہوا۔ یہ دونوں بیویاں ساتھ تھیں، تو وہ ذرا چھوٹے قد کی تھی، وہ جس اونٹ پر سوار تھی وہ اونٹ بیمار ہو گیا، تو بی بی زینب کے پاس 2 اونٹ تھے، آپ نے فرمایا زینب ایک اونٹ تو صفیہ کو دے دی۔ اب یہ جو سوتن کا رشتہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا خطرناک قسم کا ہے، نبیوں کے گھر میں بھی یہ مسائل رہے ہیں
تو وہ کہنے لگی میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ وہ پرانا تانا جو تھا نا، یہودی کی بیٹی تھی تو کہہ دیا۔ ان کی اس بات پر نبی پاک ناراض ہو گئے۔ تقریباً 2 یا 2.5 ماہ کے قریب آپ بی بی زینب کے گھر نہیں گئے، حتیٰ کہ زینب نے یہ سمجھ لیا کہ اب نبی پاک میرے گھر نہیں آئے۔ تو ایک دن کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں بوریا بستر اپنا گول کر رہی تھی کہ میں اٹھاؤں سامان اور اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، آپ تو آ نہیں رہے۔ تو کہتی ہے اچانک میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں ایک سایہ داخل ہوا، میں اس کو سائے کو دیکھتی ہوں، ساتھ ہی اللہ کے نبی آ گئے۔ وہ آپ کا سایہ تھا، تو رسول اللہ کا سایہ تھا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر کسی کا اوپر پاؤں آ جاتا نا تو آپ کی توہین تھی۔ یہ بات عقل و نقل کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سایہ تو جسم کا ہے نا، تو پھر جہاں آپ کے پاؤں لگتے تھے صحابہ پھر وہاں پاؤں نہیں رکھتے تھے، مدینے میں کیسے چلتے تھے؟ دوسری بات آپ خود تجربہ کر لیں، سائے پر پاؤں رکھیں، سایہ پاؤں کے نیچے نہیں آتا، وہ اوپر آ جاتا۔ کسی وقت بھی آپ تجربہ کر لیں، یہ عقل و نقل کے خلاف ہے بالکل۔ یہ بات بنانے والے کی نے بھی سوچا نہیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اچھی بات بھائی، عید میلاد النبی مناتے ہیں، جبکہ دیگر لوگ سیرت کانفرنس اس طرح کے دیگر پروگرام، نبی علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے آپ کوئی بھی نام رکھتے ہیں، وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی ولادت والے دن کو عید قرار دینا یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 تہوار، 2 عیدیں مسلمانوں کو دی ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں بھی کتاب العیدین ہی آتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 تہوار آپ نے دیے ہیں، تیسرا کوئی تہوار اس طرح کا سالانہ نبی علیہ السلام نے اس امت کو نہیں دیا۔ یہ کب شروع ہوا تھا؟ 4 صدی ہجری میں مصر کے اندر جو شیعہ حکمران تھے انہوں نے 6 میلاد منانے شروع کیے۔ علامہ مکریزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المواعظ والاعتبار فی الخطط والآثار، میرے مکتبے میں موجود ہے، 2 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو شیعہ حکمران تھے انہوں نے 6 میلاد منانے شروع کیے۔ 5 تو پنجتن کے نام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بی بی فاطمہ الزہرا کا، سیدنا علی کا، حسن و حسین کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور 6واں میلاد وہ جو وقت کا حاکم ہوتا تھا اس کا مناتے تھے ساتھ۔ پھر اہل سنت کی حکمرانی مصر میں جب آئی تو اس حکمران کا نام تھا افضل بن امیر الجیوش۔ تو ان کی حکمرانی مصر میں آئی تو انہوں نے یہ سارے میلاد ختم کر دیے کہ نبی پاک کے دور میں صحابہ تابعین 4 صدی ہجری تک کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کا۔ پھر 6 صدی ہجری میں آ کر بابل شہر میں پھر ایک وقت کا ایک حکمران تھا، اس نے اس کو جاری کیا۔ تو نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کے نام سے دسترخوان، دعوت طعام کا اہتمام، ایسی محفل نعت، وہ یہ ایک ہی سوال کے کئی حصے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کے لیے کوئی دن کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں، آپ کے حکم کے مطابق صدقہ و خیرات جب جی چاہے کریں، اور اس کا حق جو فقراء اور مساکین کا ہے ان کو دیں، اس کے علاوہ جو حقدار نہیں ہیں ان کو نہیں دیں۔ یہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے کہ مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، غربا، ان میں آپ کھانا کی ان کو حاجت ہے، ان کو کھانا کھلائیں۔ آپ اطعام الطعام جو ہے یہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان کی حدیث ہے، کھانا کھلانا ایمان کی بہترین خصلتوں میں سے ایک خصلت شمار کی ہے۔ تو کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، کسی وقت بھی کھلائیں، جب اس کو حاجت ہے اس کو پہنچائیں۔ آپ جو ہے نا صدقہ دینا چاہتے ہیں جب جی چاہے دیں۔ آپ صدقے کی بہت وسعت بیان کی ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اسی طرح سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ۔ تو یہ آپ کا فرمان ہے، اور اس کا کسی دن کسی وقت کے ساتھ کوئی تعین اور خاص نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی آپ نیکی کر سکتے۔
نالین مبارک کی شبیہ کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نالین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا میں تھے، یا آپ کے برتن تھے، یا آپ کے کپڑے تھے نا، ان کی بھی عزت توقیر صحابہ کرتے تھے، بلکہ ان کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے مسند دارمی میں، اس حدیث میں یہ آتا ہے کچھ لوگ مسجد کے اندر اکٹھے ہو گئے، جمع کر بیٹھے ہیں، کنکریاں بھی پاس رکھی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، جیسے ہمارے آج کل کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر لیتے ہیں، تو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہتا بھی 100 بار سبحان اللہ پڑھو، اب وہ سارے گن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ کہتا ہے اتنی بار الحمدللہ کہو، اتنی بار اللہ کو۔ اوپر سے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ ابن مسعود فرما کر دیکھ کر یہ صورتحال تو غصے میں آ گئے، فرمانے لگے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جن برتنوں میں آپ کھانا کھاتے تھے ہمارے پاس وہ برتن آج موجود ہیں، جو لباس آپ پہنتے تھے وہ کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، اتنا قریب دور ہے۔ اب مفتح باب ضلالہ، کیا تم گمراہی کے دروازے کھولنے لگ گئے؟ نبی پاک نے تو یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ تو رسول اللہ کے برتن اور آپ کے کپڑوں کا خاص طور پر ذکر کیا، اور بخاری میں ہے کہ نبی ام سلمہ کے پاس رسول پاک کے کچھ بال تھے، کوئی بندہ بیمار ہوتا نا تو پانی کا پیالہ لے کر اس میں بال بھگو کر تو وہ پانی مریض کو پلا دیتے تھے، اور اس سے اللہ اس کو شفا دیتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا میں یہ چیزیں موجود تھیں، واجب الاحترام تھیں، باعث برکت تھیں، لیکن آج دنیا میں کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہو کسی سند کے ساتھ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اتنی صدیاں گزرنے کے بعد۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبز امامہ پہننا ثابت ہے؟ سبز امامہ پہننا تو ثابت نہیں ہے، ہاں آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہے، مسلم میں حدیث ہے، شمائل ترمذی میں حدیث ہے، اور سفید امامہ بھی آپ نے پسند کیا اور عبد الرحمن ابن عوف کے سر پر خود باندھا ہے، یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے۔ گنبد خضرا کے سبز رنگ کی نسبت سے کوئی شرعی دلیل، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یہ اصل میں ترکی دور کی ایجاد ہے۔ پہلے یہ گنبد بیضا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آگے دور بڑھا تو لوگوں نے سفید کی بجائے اس کو سبز کر دیا ہے۔ شریعت میں ویسے ہی گنبد سازی کی گنجائش نہیں رکھی گئی، یہ بعد والے حکام کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو کسی بھی حاکم کی کوئی بنائی ہوئی چیز وہ شریعت نہیں بن جاتی، شریعت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے، کیونکہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، تو اسی حجرہ عائشہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کو صحابہ نے دفنایا ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی اوپر اور چیز نہیں بنائی، وہ کمرہ ہی تھا جہاں چونکہ آپ فوت ہوئے تھے تو حکم بھی شرعی یہی تھا نبی کو وہی دفنانا ہے، تو اسی چار دیواری میں دفنایا گیا۔ اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، یہ بھی فرماتی تھی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی پاک کی قبر کی عبادت اور پوجا شروع ہو جائے گی تو آپ کی قبر نمایاں بنا دی جاتی۔ ربیع الاول میں عمرہ کرنے کے بارے میں کچھ لوگ فضائل ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف عمرے کی جو زیادہ وارد ہوئی ہے وہ رمضان المبارک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو حج کے برابر قرار دیا ہے، باقی پورے سال میں جب بھی موقع ملے عمرہ کرو، عمرے کی اپنی فضیلت ہے۔ آپ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرہ کرنے سے بندے کی فقر اور محتاجی بھی دور ہوتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے کرنے سے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے بندے سے غلطیاں بیچ میں ہوتی ہیں تو اگلا عمرہ ان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو عمرے کو کسی رمضان کے سوا کسی مہینے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو تو کیا کریں؟ کیسے تصدیق ممکن ہے؟ یہ تصدیق تب ہو سکتی ہے جب جتنا حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتب احادیث کے اندر صحیح کے اندر موجود ہے وہ بندہ بیان کرنے والا منو عن وہی حلیہ بتائے، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی جو خواب میں دیکھا سنا ہو
تو بات بھی وہی بیان کرے جو آپ کی شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو بیان کرنے والا کہ مجھے نبی پاک نے یہ کہا اور وہ آپ کی بتائی شریعت کے خلاف ہو، پھر سمجھو اس نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، شیطان نے دھوکہ دے دیا اس کو۔ شیطان آپ کی صورت بن کر نہیں آ سکتا، ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، لیکن کسی اور کی صورت میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ کہہ دے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ اور جن لوگوں نے نبی پاک کو آپ کی زندگی میں دیکھا ہوا نہیں تھا، ان کو آپ کی پہچان میں زندگی میں بھی خطا لگ گئی۔ تو جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کو خطا لگ سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھیں، ہجرت کا جب سفر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکلنے کے بعد مہاجرین جب گئے تو صحابہ انصار انتظار کر رہے تھے، روز نکل کے دیکھتے تھے۔ یہ بھی محبت کا ایک نمونہ ہے، جس سے پیار ہو نا تو اس کی ملاقات کے لیے بےتاب رہنا چاہیے۔ کیونکہ ٹائم نہیں تھا، میں نے یہ بات کہی کرنی تھی، تو اس کی ملاقات کے لیے بندے کو ہمیشہ بے چین رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا، اللہ سے کرتا، کوئی دن آئے گا نا میری نبی پاک سے ملاقات ہو جائے۔ تو صحابہ کو پتہ چلا مدینے والوں کو کہ آپ نے آنا ہے، تو روز باہر نکلتے، دوپہر تک کئی دفعہ ٹیلوں پر بیٹھے رہتے، کوئی دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، تو اب کچھ لوگ جنہوں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا تو وہ ابو بکر صدیق کو پیغمبر سمجھتے رہے، لیکن جب آپ کو لا کر بٹھایا گیا تو ایک چھپر بنایا گیا جس کے نیچے آپ کو بٹھایا، رسول اللہ پر سایہ جب کیا گیا تو پھر ان کو پتہ چلا بھئی یہ تو ابو بکر صدیق تھے اور نبی تو یہ ہیں۔ تو جس نے دیکھا ہوا نہیں تھا زندگی میں آپ کے حیات مبارک میں، اس کو دھوکہ لگ گیا، وہ ابو بکر صدیق کو نبی سمجھتا رہا۔ جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں تو رسول پاک کی زیارت کا امکان ہے۔ بڑے بڑے علماء محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذکر فرمایا، تو وہ اللہ کا انعام ہے کسی پر ہو جائے اور پیغمبر کی زیارت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی ایسی بات اس کو بتائے جو شریعت کی ہوتی ہے، لیکن اس میں تذکیر اور نصیحت ہوتی ہے۔